نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں مجھے بتانے کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ 22/11/16 کو اس تنظیم کا اجرا ایسے ہوا کہ کچھ دن پہلے ایک بمبر میں حادثہ ہوا کہ 3 بندے قتل ہو گئے۔ مجھے اسپتال میں جانے کا موقع ملا تو اسپتال میں راجہ فدا صاحب MS ہے یہاں، تو انہیں پتہ تھا کہ میں پہلے گائنی کا کام جو ہے نا یہاں بلڈنگ بنائی تھی تو یہ شروع کر رہا تھا کہ لوگوں کو ریلیف ملے، تو مجھے فرمانے لگے کہ مہنگا سستا کام جو گائنی کا وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ بمبر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اور اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں عیدی والوں کی بھی کوئی ایمبولینس نہیں، تو لوگوں کو مریض اسپتال لانے لے جانے ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایمبولینس سسٹم شروع کریں۔ تو ان کی بات جو ہے وہ مجھے بہت دل کو لگی۔ ویسے بھی راجہ فدا صاحب بہت اچھے انسان ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایمبولینس ملا لیتے ہیں۔ چند دوستوں سے مشورہ کیا، یہاں کرنل عبدالرشید صاحب تھے، راجہ طارف صاحب ہیں دورہ کے وہ تھے، تو فیصلہ یہ کیا کہ ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ تو پہلی ایمبولینس لئی جب یہ خریدی گئی 22/11/16 کو اور 1 دسمبر کو اس کا جو ہے نا کام شروع ہوا، تو 1 ماہ ہی میں چودھری امجد صاحب ہیں تھلا کلاں والے، انہوں نے ایک اور ہمیں عطیہ کر دی تنظیم کو، 2 ہو گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور پیسے ملتے گئے۔ اس طرح کچھ آلات بھی پاکستان اور انڈیا کے LOC پر خراب ہوئے، تو تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں سمانی تحصیل میں ایمبولینسیں دی جائیں۔ اس طرح وہ ہم نے ایک ایک کر کے وہاں 5 ایمبولینسز بارڈر ایریا کو بھی دے دیں تاکہ وہ لوگ جو زخمی ہوتے ہیں وہ فوری اسپتال جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے لوگوں کا بہت اعتماد رہا تنظیم پر، اچھے لوگ جو ہیں انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ تو ہم نے جتنے ساتھی تھے انہوں نے مشورہ کیا تو کیوں نہ ہم مزید اس میں ایکسٹینشن کریں۔ تو اس ایکسٹینشن کے لیے ہم نے یہاں ایک تو ریفریجریٹر رکھے کہ بھئی کوئی لیٹ تدفین ہوتی ہے کسی ڈیڈ باڈی کی تو وہ سہولت لوگوں کو مل جائے۔ اس کے علاوہ یہاں تابوت ہیں، غسل کے لیے ڈیڈ باڈی ڈیسک ہیں، میڈیکل۔ اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ دور دور سے اسپتال میں آ کر اپنے پیشنٹ کو داخل کرواتے تھے، یہ سہولت ان کے گھر میں ملنا شروع ہو گئی، اور وہ صرف اپنی آکسیجن خریدیں اور یہ سلنڈر رکھ لیں، جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو یہ تنظیم کو واپس کر دیں۔ اور اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی حالت ہے کہ ہمارے ایک مہربان تھے سید اعجاز حسین شاہ، محمدی پور مدینہ گجرات کے رہنے والے ہیں، اور کچہری چوک گجرات میں ان کا آکسیجن گیس کا بزنس ہے۔ انہوں نے ہمیں بالکل ٹوٹل جتنا بھی خرچ آکسیجن گیس کا ہو رہا ہے وہ ساری کی ادائیگی وہ کر رہے ہیں۔ مثلا 12 گاڑیاں ہیں، 24 سلنڈر ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جتنا بھی ہم خرچ کر رہے ہیں آکسیجن گیس کی وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس طرح یہاں الیاس صاحب ہیں ایک ہمارے لطیف آٹوز، انہوں نے پہلی گاڑی کی مرمت فری کرنی شروع کی، دوسری کی تیسری کی، اب ہماری ساری گاڑیوں کی وہ فری سروس جو ہے مہیا کر رہے ہیں۔ لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ ایک گاڑی ہماری ایکسیڈنٹ ہوئی تو وہ فیس بک پر لکھا گیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ اس کا جتنا بھی خرچ آتا ہے وہ میں دوں گا، 35,000 اس نے بھیج دیے۔ ایک اسی طرح کے چند دن کی بات ہے کہ ایک خاتون کی پرابلم تھی، ایک ویل چیئر کے لیے پوسٹ لگائی، تو ایک سینسی کی خاتون ہے، اس نے ہمیں 8,000 بھجوا دیا۔ وہ ایک فراز صاحب ہیں سونا کے رہنے والے ہیں، برمنگھم والسل ہوتے ہیں، ان کے تعاون سے 8,000 انہیں مل گیا۔ پھر کوٹلہ کے نوائی گاؤں میں ایک بنگیال، وہاں کے چودھری عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں
ہمیں ایک کرسی کی ضرورت تھی, ہمارے پیسے پورے ہو گئے, لیکن اس نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں, آپ فالتو لے کر رکھ لیں, کوئی اور مانگے گا تو دے دینا. بس اس طرح کی سہولتیں ہیں. وریام یہاں الائنمنٹ والے ہیں, وہ گجرات میں ہماری گاڑیوں کا فری سروس مہیا کرتے ہیں. تنظیم میں جہاں اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نئے نئے بندے آتے جائیں تاکہ کام میں بھی اضافہ ہو اور کام کرنے میں بھی سہولت رہے. تنظیم کے جوائنٹ سیکرٹری غلام رسول رحمانی صاحب اور ممبر گورننگ باڈی چوری زبیر صاحب بہت دعاگو ہیں. ان کی خواہش تھی کہ محمد اقبال کھوکھر صاحب جو زرعی ترقیاتی بینک سے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے فارغ ہوئے ہیں, ان کا جو ماحول ہے, کردار ہے, ادبی آدمی ہیں, اگر وہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں آ جائیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو ان کی کوششوں سے تنظیم میں شامل ہو گئے اور بہت ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ ہیں, میں یہ بات کریں گے تنظیم کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنظیم کے لیے فنڈ ریزنگ کی ابتدا عبدالرشید صاحب نے کی. یہ تنظیم کے بانی اور صدر ہیں. پھر دوسرے ساتھی شامل ہوتے گئے اور عبدالرشید صاحب کی فلاحی کاموں میں پہلے سے موجود دلچسپی اور ان کی ساکھ کی وجہ سے مخیر حضرات کو ان پر بہت اعتماد ہے. مخیر حضرات تنظیم کے لیے کھل کر عطیات دیتے ہیں. تنظیم کے انتظامی امور اور حسابات کی نگرانی میں کرتا ہوں. تنظیم کے کام میں شفافیت کو اولویت حاصل ہے اور اسی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلسٹی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے تنظیم کے فنڈ سے اخراجات نہیں کیے جاتے, اور ایسے ہنگامی طور پہ ایسے اخراجات کی کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ ذاتی جیب سے کیے جاتے ہیں.